ہو سکے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ اور سنن ہدا پر تو عمل کرنا ہی ہوگا، لیکن سنن عادیہ جو ہیں ان کو بھی ہم حرز جان بنائیں۔ جب حرز جان بنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور ہماری بخشش کر دیں گے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، مطلب میری سنتوں کی اتباع کرو۔ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا شب و روز حرکت و سکنات کیا ہے، اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، ایک ایک سنت، کیونکہ وے آف لائف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ فرمایا ان سنتوں کی اتباع کرو تو کیا تمہیں انعام ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اللہ کا اگر ہمیں محبوب بننا ہے تو آسان راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی اداؤں پہ مر مٹیں، تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور محبوب جب بنائیں گے تو یغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ محبوب بنائے اس کے گناہ پھر کیسے رہ سکتے ہیں، تو اللہ گناہوں سے ہمیں پاک کر دیں گے۔ اور یہ انسان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہمارے گناہ معاف کر دے، تو دنیا آخر دونوں سنور جاتے ہیں۔ اس قدر سنت کا اہتمام اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس لیے جو ہے یہ سنتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم جس قدر ہو سکے آج پہننے اوڑھنے میں ہم صبح شام جو ہے مغرب کے اور ویسٹرن ورلڈ کے فیشن فوراً لے لیتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کا فیشن ہے، حالانکہ ویسٹرن ورلڈ نے یہ سب کچھ جو ہے اسلام ہی سے سیکھا، اسلام ہی سے لیا ہے۔ چنانچہ شہزادہ چارلس نے برطانیہ کے اندر جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسلامی ڈپارٹمنٹ میں تقریر کی تھی برس پہلے، اس میں یہی حقیقت بتائی تھی کہ ہم نے اٹھنا بیٹھنا جینا جاگنا پہننا اڑنا تو اسلام سے سیکھا ہے، ورنہ ہم تو برفوں میں رہنے والے لوگ تھے، ہمیں کیا سلیقہ آتا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو مغرب میں تو خود اسلام سے لیا، تو لیکن باہر کیا ہے تو سنتیں اسی طریقے سے آپ سنت لباس جو ہے ان کو بھی آپ جو ہے اب محبت سے جب اپنے اوپر لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اس لیے ان کو جو ہے سنتوں کو اڈاپٹ کریں۔ آج جو ہم بیان کریں گے ٹوپی کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سر پہ ٹوپی پہنی جاتی ہے، مرد حضرات ٹوپی استعمال کرتے ہیں، امامے کے بغیر ٹوپی استعمال اگر کی جاتی ہے تو ٹوپی کی سنتیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ سنت نمبر 1، سفید ٹوپی پہننا سنت ہے، سفید وائٹ کلر سفید ٹوپی پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ یہ ریفرنس ہو گیا، اور کہاں سے ہے؟ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، باحوالہ شمائل کبریٰ، صفحہ 167 جلد 1۔ تو گویا کہ یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ آپ سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ سنت نمبر 2، گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی پہننا سنت ہے، گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی پہننا سنت ہے۔ حوالہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید گول ٹوپی پہنتے تھے، سفید ہوتی تھی اور گول ٹوپی پہنتے تھے۔ حوالہ طبرانی مجموع الزوائد صفحہ 124 جلد 5۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی امامے کے نیچے سر مبارک سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی، امامے کے نیچے سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گول ٹوپی سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی، گول ٹوپی ہوتی تو سر سے چپکی ہوتی تھی۔ جیسے آج کل جالی کی ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں تو بالکل سر سے چپک جاتی ہے، ایسی جو کپڑے کی ٹوپی سفید سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی۔ حوالہ مشکات شریف صفحہ 374 باحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 168 جلد 1۔ سنت نمبر 3، نمبر 1 سبز دھاری دار ٹوپی، سبز دھاری دار ٹوپی۔ نمبر 2 اونچی بارڈر دار ٹوپی۔ نمبر 3 چمڑے کی ٹوپی پہننا بھی سنت ہے۔ تو 3 طرح کی ٹوپیاں جو ہے اس کے اندر بیان ہوگی۔ سبز دھاری دار ٹوپی پہننا سنت ہے، اور اونچی بارڈر دار ٹوپی پہننا سنت ہے، اور چمڑے کی ٹوپی پہننا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری ٹوپی، سفر میں جب سفری ٹوپی بڑی اونچی بارڈر دار ہوتی تھی، بڑی اونچی بارڈر دار ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سفر میں سترے کا کام بھی لے لیتے تھے، اتنی اونچی ہوتی تھی جو وہ سترے کا کام بھی آپ لے لیتے تھے۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھی ہو
تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے، وہ اونچی ٹوپی ان کی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہے اگر جو ہے تبلیغی حضرات نے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی اونچی ٹوپی ہوتی تھی، تو یہ اونچی بارڈر دار جو ٹوپی ہے یہ سنت ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں عام طور پہ لے جاتے تھے، اور وہ سامنے ٹوپی رکھ دی تو سترے کا کام بھی کر رہی ہے۔ تو یہ تو حوالہ سنن بہقی فی شعب الایمان، جمع الوسائل صفحہ 167 66۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کی ایسی ٹوپی بھی تھی جس میں سوراخ تھا، تو چمڑے کی ٹوپی کا حوالہ آ گیا سیرت خیر العباد میں، سیرت خیر العباد صفحہ 448 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ تو یہ چمڑے کی ٹوپی جس میں سوراخ تھا، عام طور چمڑے کی ٹوپی میں سوراخ رکھ لیا، مقصد کیا ہے؟ وہ بخارات جو ہے وہ سوراخ سے نکلتے رہیں، اور آج بھی چمڑے کی ٹوپیاں یہ خاص طور پہ سردی کے موسم میں بنائی جاتی ہیں، تو سنت سمجھ کے اگر ان کو پہنا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی سعادت بھی ملے گی اور اللہ کی محبوبیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ نیز سیرت خیر العباد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ٹوپیاں تھیں، 3 ٹوپیاں۔ نمبر 1 سفید مصری ٹوپی، سفید مصری ٹوپی۔ نمبر 2 سبز دھاری دار ٹوپی۔ نمبر 3 اونچی بارڈر دار ٹوپی جس کو سفر میں پہنتے اور نماز میں سترے کا کام لیتے تھے۔ اور یہ صفحہ سیرت الشامیہ کا کیا ہے؟ 448 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 168 جلد 1۔ تو گویا کہ یہ 3 قسم کی ٹوپیاں آپ کی ہوا کرتی تھیں کہ سبز ٹوپی جو ہے وہ دھاری دار وہ پہن سکتے ہیں، سفید ٹوپی مصری، اور اونچی بارڈر دار ٹوپی۔ سنت نمبر 4 ٹوپی اور عمامے کے اوپر رومال یا کپڑا ڈال لینا سنت ہے۔ اب ٹوپی کے اوپر یہ رومال ڈال لیا یا عمامہ باندھ اس کے اوپر رومال ڈال لیا، عام طور پہ آپ نے علماء اور صلحاء کو دیکھا ہوگا کہ وہ عمامے کے اوپر جو سفید رومال یا سرخ رومال اوپر ڈال لیتے ہیں، تو یہ کرنا بھی جو فرمایا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیالے رنگ کا کپڑا تھا، آپ کے سر مبارک پر ایک مٹیالے رنگ کا کپڑا تھا۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چادر کے ایک کونے کو آپ سر پر ڈال لیتے تھے، چادر کے ایک کونے کو آپ اپنے سر پہ ڈال لیتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ 864 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 173 جلد 1۔ نوٹ: چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب التقنع میں اسی طرح اشارہ فرمایا ہے۔ عموماً دھوپ وغیرہ میں بچاؤ کے لیے بس اوقات سر پر کوئی کپڑا یا رومال ڈال لیا جاتا ہے، اور یہ سنت اہل علم میں متوارث چلی آتی ہے کہ رومال وغیرہ سر پر رکھتے ہیں۔ حوالہ زاد المعاد صفحہ 52 جلد 1 سیرت الشامیہ بحوالہ شمائل کبریٰ۔ لہذا آپ نے دیکھا اہل علم میں عام طور پہ اسی طرح اوپر رومال ڈال لیا جاتا ہے عمامہ یا ٹوپی کے اوپر، فرمایا یہ بھی سنت ہے۔ یہاں تک جو ہے یہ سنت پوری ہوئی ٹوپی کی۔ اب جو عمامے کی سنت، عمامہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جس کو پگڑی کہتے ہیں، پگڑی باندھنا، ٹربن، عمامہ کے ذریعے حق تعالی شانہ نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا اکرام فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامے کے ذریعے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا اکرام عمامے کے ذریعے سے کیا ہے، مطلب اس امت کو چاہیے عمامہ باندھا کریں، پگڑی باندھا کریں۔ حوالہ کنز العمال صفحہ 222 جلد 19۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ باندھا کرو، عمامہ باندھا کرو، اس سے حلم و بردباری میں اضافہ ہوتا ہے، انسان میں حلم و بردباری، ٹالرنس، تو گویا کہ اس سے حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسند بزار مجموع الزوائد صفحہ 122 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمامہ عربوں کا تاج ہے، عمامہ
عربوں کا تاج ہے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امامہ مومن کا وقار ہے۔ تو یہ پگڑی جو ہے عربوں کا تاج ہے، اور اسی طریقے سے ہے، اور فرمایا کہ دوسری روایت میں فرمایا یہ پگڑی جو مومن کا وقار ہے۔ کنز العمال صفحہ 222 جلد 19۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر امامے کی اس قدر فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور امامہ باندھا، حضرت علی کو بلا کے خود ان کے امامہ باندھا اور اس کا شملہ پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اس طرح امامہ باندھا کرو، اس طرح امامہ باندھا کرو۔ امامہ اسلام کی خاص نشانی ہے، اور یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان باعث امتیاز ہے، کافروں مسلمانوں کے درمیان جو ہے باعث امتیاز ہے، اس لیے فرمایا کہ امامہ باندھا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا امامہ خود باندھا اور فرمایا اس طرح باندھا کو، شملہ پیچھے چھوڑ دیا۔ حوالہ شرح مواہب الدنیا صفحہ 10 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ بہرکیف امامہ کے حوالے سے چند سنتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو ہر مسلمان مومن اپنا کر اپنے رب رحیم کی محبوبیت اور مغفرت حاصل کرے۔ تو گویا کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سنتیں شروع ہو رہی ہیں۔ سنت نمبر 1، مرد حضرات کے لیے امامہ باندھنا سنت ہے، مرد حضرات کے لیے امامہ باندھنا سنت ہے۔ حوالہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، کالا امامہ آپ نے پہنا ہوا تھا، اور شہر میں آپ جو اونٹنی میں بیٹھے داخل ہو رہے تھے۔ حوالہ شمائل ترمذی صفحہ 9 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 176 جلد 1۔ سنت نمبر 2، سفر میں سفید امامہ پہننا سنت ہے، سفر میں سفید امامہ پہننا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں عموماً سفید رنگ کا امامہ باندھتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سفر سفید تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کا امامہ سفر، یہ سفر کا جو امامہ تھا، فرمایا وہ سفید تھا۔ حوالہ مواہب الدنیا صفحہ 14 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ سنت نمبر 3، حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ پہننا سنت ہے، حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ پہننا سنت ہے۔ جیسے بتایا سفر میں سفید سنت ہے، فرمایا حضر یعنی وطن میں سیاہ امامہ باندھنا سنت ہے۔ حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر یعنی وطن میں عموماً سیاہ امامہ باندھتے تھے، چنانچہ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ باندھے ہوئے خطبہ دیا، یعنی مسجد نبوی میں خطبہ دیا تو سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ صحیح مسلم شمائل ترمذی صفحہ 9 مواہب الدنیا صفحہ 14 جلد 5۔ سنت نمبر 4، سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے، سرخ رنگ ہو یا سرخ دھاری دار رنگ ہو، فرمایا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ فرمایا یہ پہننا بھی سنت ہے۔ حوالہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور آپ پر قطری امامہ جو سرخ رنگ یا سرخ دھاری دار ہوتا تھا، سرخ امامہ ہے، پس آپ نے امامے کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے حصے کا مسح کیا اور امامہ بکھرا نہیں۔ تو گویا کہ فرمایا کہ آپ نے ہاتھ داخل کر کے مسح کیا اور امامہ بکھرا نہیں، فرمایا کہ یہ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، اور یہ حوالہ ابو داؤد شریف صفحہ 31 جلد 1۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد قمیص، زرد چادر اور زرد امامے میں ملبوس تھے۔ وہ آگے چلے گئے، ہم بیچ سن رہے گی۔ تو سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا امامہ پہننا سنت ہے۔ حوالہ تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ پر قطری امامہ ہے، یعنی قطری امامہ سرخ رنگ کا یا سرخ دھاری دار رنگ کا ہوا کرتا تھا، پس آپ نے امامے کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کے سامنے حصے کا مسح کیا اور امامہ بکھرا نہیں۔ حوالہ ابو داؤد شریف صفحہ 31 جلد 1۔ اب اگلی سنت نمبر 5، ہلکے زرد رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے۔ اس کا حوالہ جو میں پہلے پڑھ بیٹھا، ہلکے زرد رنگ کا امامہ پہننا بھی سنت ہے۔
حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرد قمیص، زرد چادر اور زرد عمامے میں ملبوس تھے۔ حوالہ ابن عساکر الحاوی صفحہ 104 جلد 2 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ نوٹ، اب نوٹ یعنی فائدہ، اب سنیے، جن روایات میں زرد رنگ کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ یہاں ہلکا زرد رنگ لکھا ہے، آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جن روایات میں زرد رنگ کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد گہرا زرد رنگ ہے۔ گہرا زرد رنگ ممنوع ہے، لیکن ہلکا زرد رنگ خود آپ سے پہننا ثابت ہے۔ البتہ جو ہلکا زرد رنگ ہو یا زعفرانی رنگ ہو اور دھونے کے بعد پھیکا پڑ جاتا ہو، اس رنگ کے عمامے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے ہلکے زرد رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا۔ کیونکہ گہرے زرد رنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا ہے، تو گہرے زرد رنگ سے ممانعت ہے۔ ہلکے زرد رنگ کا اگر سوٹ بھی پہننا ہے، ہلکے زرد رنگ کا عمامہ بھی باندھا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری صفحہ 859 869 جلد 2 سید خیر العباد صفحہ 441 جلد 7 بحوالہ شمائل کبریٰ۔ سنت نمبر 6، عمامے کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے۔ عمامے کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے، صرف عمامہ جو ہے ننگے سر پہ گھما لینا کافی نہیں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہے۔ ہمارے درمیان فرق کس بات پہ؟ ٹوپی پر عمامہ۔ مشرکین اگر باندھتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، ہم جو ٹوپی رکھ کے اس کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں۔ حوالہ مشکات شریف صفحہ 374 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 178 جلد 1۔ سنت نمبر 7، عمامے کا نچلا شملہ چھوڑنا سنت ہے۔ عمامے کا نچلا شملہ چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو اس کا نچلا شملہ آگے یا پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے تھے۔ تو گویا کہ عمامے کے نچلا شملہ، کیونکہ ایک نچلا شملہ اور ایک اوپرا، دو شملے، دونوں کے حوالے سے تفصیلات ہیں۔ تو حضرت صوبان رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو اس کا نچلا شملہ آگے یا پیچھے کی جانب چھوڑ دیتے تھے۔ حوالہ زرقانی صفحہ 13 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 178 جلد 1۔ نوٹ، نچلے شملے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مختلف رہی ہے۔ البتہ شملہ چھوڑنا سنت ہے، اس کا ترک مکروہ ہے۔ شملہ چھوڑنا چاہیے، بالکل شملہ نہ ہو، ٹوپی کی طرح ماما بناؤ، فرمایا یہ مکروہ ہے۔ شملہ آگے یا دائیں جانب یا بائیں جانب یا پیچھے چھوڑنا منقول ہے۔ شملہ آگے یہاں چھوڑ لیا یا شملہ آگے اس طرف چھوڑ لیا یہ پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ زیادہ پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑنا ثابت ہے اور یہ بہتر اور افضل ہے۔ اسے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے چھوڑا جاتا تھا، یہ سورجہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ خصائل نبوی صفحہ 93 سیرت الشامی صفحہ 440 جلد 7۔ سنت نمبر 8، کسی دوسرے کو عمامہ باندھنا سنت ہے۔ کسی دوسرے کو عمامہ باندھنا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمامہ باندھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عمامہ باندھا اور 4 انگلی یا 1 بالش کے برابر شملہ چھوڑ دیا۔ 4 انگلی یا 1 بالش کے برابر شملہ چھوڑ دیا۔ نیز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمامہ باندھا اور اس کا شملہ میرے کندھے پر ڈال دیا، آپ کے دائیں یا بائیں کندھے پر ڈال دیا۔ تو گویا کہ جواز پتہ چل گیا کہ یہ دائیں یا بائیں آگے بھی شملہ ڈالا جا سکتا ہے اور پیچھے بھی، اور عمومی حالت یہ ہے کہ پیچھے کی طرف شملہ ڈالا جائے۔ حوالہ زرقانی علی المواہب صفحہ 12 جلد 5 بحوالہ شمائل کبریٰ صفحہ 178 جلد 1۔ نوٹ، شملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نچلا شملہ جس کا پیچھے کی جانب دونوں کندھوں کے درمیان لٹکانا افضل ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا، اور اس کا ترک کرنا مکروہ ہے کہ آپ وہ شملہ بنائیں نہیں، بالکل ٹوپی کی طرح پورا عمامہ سمیت لپیٹ لیں۔ البتہ اس کی لمبائی کی حد 1 بالش سے لے کر ناف تک ہو سکتی ہے۔ 1 بالش اتنی لمبائی بھی ہو سکتی ہے اور ناف تک، پیچھے یہاں تک جائے کہ آپ کی یہ ناف تک پیچھے اتنی لمبی بھی لمبائی ہو سکتی ہے، دونوں طرح ثابت ہے۔
जबकि दूसरा ऊपर वाला शिमला, जो ऊपर जो है दूसरा शिमला यहाँ पीछे खड़ा किया जाता है, जिसका अमामा के ऊपर की जानिब लटकाना अफजल है, वो अमामे ऊपर की तरफ जो लटकाना अफजल है। अलबत्ता तर्क करना जायज़ है, तर्क मकरूह उसका नहीं है, तर्क जायज़ है। तो अगर वो कहीं नहीं बना, इतना लिपेटा सारा लिपट गया, पीछे वाला रहा, ऊपर वाला शिमला बना नहीं, कोई बात नहीं, वो तर्क जो मकरूह नहीं है, जायज़ है। अलबत्ता उसकी लंबाई की हद 4 उंगल से लेकर 1 बालिश तक होती है। 4 उंगल हो या 1 बालिश, 1 बालिश तक अगर वो यूँ खड़ा है, ये दाएँ या बाएँ आमतौर पर होता है, तो उस तरह 1 बालिश तक की उसकी लंबाई हो सकती है, उसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं। हवाला उम्दतुल क़ारी शरह बुखारी सफ़ा 19 जिल्द 8 बहवाला अल्लाह के हबीब की सुन्नतें इला आखिरी सफ़ा 78। सुन्नत नंबर 9, अमामा खड़े होकर बांधना सुन्नत है। अमामा खड़े होकर बांधना सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा खड़े होकर और पजामा बैठकर ज़ेब तन फरमाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा खड़े होकर और पजामा बैठकर ज़ेब तन फरमाते थे। हवाला जमुल वसाइल बहवाला शमाइल कुबरा सफ़ा 180 जिल्द 1। नीज़ लिखा है कि इसके बरखिलाफ अमामा बैठकर बांधना और पजामा खड़े होकर पहनना इंसान में निस्यान और फ़क्र पैदा करता है। लिहाजा पजामा जो है इंसान बैठकर पहने, अगर खड़े होकर पहनेगा तो निस्यान पैदा होता है, भूल की बीमारी पैदा होती है और फ़क्र पैदा होता है। और अमामा जो है खड़े होकर बांधना चाहिए, वो अगर उसको जो है वो अमामा जो है बैठकर अगर बांध रहा है तो फरमाया कि ये निस्यान और फ़क्र पैदा करता है। सुन्नत नंबर 10, ईदैन में स्याह अमामा बांधना सुन्नत है। ईदैन में स्याह अमामा बांधना सुन्नत है, यानी ईदैन के मौके पर जो है ईद उल फितर ईद उल अज़हा के मौके पर जो है आप अच्छा लिबास पहन के जब आते हैं तो फरमाया स्याह अमामा बांधना सुन्नत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास स्याह अमामा था, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौका पर पहनते थे और उसके शिमला पीछे पुश्त पर डाल देते थे, पीछे पुश्त पर जो इसका शिमला डाल दिया करते थे। तो अल-हावी लिल फतावा और सीर खैरुल इबाद सफ़ा 430। तो कहा कि इस तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये अमामे का एहतमाम फरमा रहे हैं। सुन्नत नंबर 11 फरमाया कि सुन्नत नंबर 11 फरमाया कि नीले रंग है, नीले रंग का अमामा पहनना भी सुन्नत है। नीले रंग का ब्लू कलर अमामा पहनना, हल्का रंग हो गहरा रंग हो, ब्लू कलर अमामा पहनना भी सुन्नत है। हवाला अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यह हवाला पहले भी गुजर चुका है, आप वुज़ू फरमा रहे थे और आप पर कितरी अमामा था। और कितरी अमामा के बारे में लिखा है कि ये सुर्ख रंग या इसी तरीके से सुर्ख धारीदार रंग या नीला रंग, नीले रंग का हुआ करता था। तो बस आपने अमामे के नीचे हाथ दाखिल करके सर के सामने के हिस्से का मसा किया और अमामा बिखरा नहीं। अबू दाऊद सफ़ा जो है 31 जिल्द 1। तो गए ब्लू कलर का अमामा जो है ये कितरी अमामा जो है वो सुर्ख रंग और इसी तरह नीले रंग का भी हुआ करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पहनना भी साबित। सुन्नत नंबर 12 अमामे का नाम रखना भी सुन्नत है। अब अमामे का आप कोई नाम रख लें तो फिर ये भी सुन्नत है। और लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी, आप अपनी चीज़ों के नाम रख लिया करते थे और ये बड़ी खूबसूरत सुन्नत है। चीज़ों आपकी 4 गाड़ियाँ हैं, हर गाड़ी के एक नाम हो तो उसके पहचान में भी आसानी, ये मेरी गाड़ी भी कौन सी वाली, ये लाल वाली, पीली वाली, उसके बाद आप नाम रख लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी चीज़ों के नाम रख लिया करते थे और निहायत नफीस नाम। इसी तरह अमामा आपका अमामे का भी नाम रखा हुआ है, तो फरमाया कि अमामे का नाम रखना भी सुन्नत है। हवाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह दीगर अशियाए ज़रूरत का नाम अपनी आदत शरीफा के मुताबिक तजवीज़ कर रखा था, इसी तरह अमामे का नाम भी तजवीज़ किया हुआ था। अमामे का नाम भी किया हुआ था और आपके अमामे का नाम सहाब था। सहाब बादल को कहते हैं, तो सहाब, तो गोया कि आपने अपने अमामे का नाम सहाब रखा हुआ था। हवाला ज़रक़ानी अल मवाहिब सफ़ा 4 जिल्द 5 बहवाला शमाइल कुबरा सफ़ा 181 181 जिल्द 1। तो यहाँ तक जो है माशाल्लाह ये टोपी और अमामे की सुन्नतें हुई। अब आगे इंशाल्लाह अंगूठी की सुन्नत, अंगूठी पहनने की सुन्नतें इंशाल्लाह आइंदा बयान करेंगे। जो सुन्नत बयान हो चुकी हैं इनको दिलो जान से हिर्ज़ जान बनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से माला माल फरमाएंगे। तो वक्फ़ा लेते हैं।